اس کا والیوم ہلکا کرو، اس کا والیوم کم کرو، گونج زیادہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ امن والہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی جتنی چاہے گننا چاہے گن نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے کرم کا کیا کہنا، جو سب سے بڑی نعمت ان کے پاس، جس کو خود نعمت کہتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی، دین اور دین کی محنت، دین کے لیے تھکنا بچنا، جو حال آئے اس کو دین کے لیے برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، اور اس پر بڑے بڑے اجر انعام کے وعدے، یوں لکھا علماء نے کہ اگر دین سے بڑی کوئی نعمت ہوتی اور دین کی محنت سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو وہ دے کر بھیجتے، لیکن جتنے نبی اور جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے بھیجا اور دنیا میں آئے، ہر ایک اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لے کر آئے۔ جس دین کی ہر نبی کے دین میں اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ اسی لیے ہمیں اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ یہ جو ہمارے 6 نمبر
ایمان، اور ایمان ہی بنیاد ہے پوری شریعت، پورے دین کی۔ بغیر ایمان کے نماز نہیں، بغیر ایمان کے روزہ نہیں، بغیر ایمان کے نیکی نہیں، بغیر ایمان کے آخرت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، اور پھر اس پر انعام دنیا میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جنہوں نے ایمان بنا لیا، جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لے آئے، اس وقت پوری دنیا کا جو مشترکہ مسئلہ ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عرب، کیا عجم، کیا عوام، کیا خواص، کیا حکومتیں، کیا دولت مند، پوری دنیا کے تمام انسانوں کا مشترکہ مسئلہ، ہر ایک امن چاہتا ہے، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں، خاندان قبیلے میں، شہر صوبے ملک میں، پوری اقلیم میں، اور دنیا کی ساتوں اقلیمات، پوری دنیا اس کے فکر میں ہے۔ باہر واہ اللہ کے کیا کہنے، اللہ کے کیا کہنے، کیسے رحمان الرحیم اور کیسے ارحم الراحمین، اور کیسے بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ جاننے والے، اور اس کے اسباب بھی دینے والے، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے لانے والے۔ کیا اگر امن چاہتے ہو، او تاجرو، او کاشتکارو، او مالداروں اور غریبوں، دنیا بھر کے مردوں اور عورتیں، او عوام و خواص، جو جہاں جس شکل میں ہے، ہر ایک امن چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، امن ایمان کی میراث ہے۔ جیسے آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی کوئی میراث ہوتی ہے، یہاں ایمان کی میراث امن ہے۔ اور پھر پوری پرانی زندگی تقویٰ، توکل، صبر، شکر، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، سکرات، قبر، حشر، قیامت کا میدان، ہمیشہ ہمیش کی جنت، اس سب کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے 6 جو نمبر دیے، اس میں سب سے پہلا ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ الایمان الخوف والرجاء، خوف ہو تو صرف اللہ کا، خوف صرف اللہ کا، امیدیں صرف اللہ سے، یہ 2 طاقتیں ہیں ایمان کے ساتھ، اس سے ایمان بنتا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹی بڑی، پہاڑوں میں، سمندروں میں، سب مخلوق ایک اکیلی ذات اللہ کی، اور اس اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کو راضی کرنے کا شوق، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا فکر۔ اس نے دونوں باتیں بتائی ہیں، پورا قرآن شروع سے لے کے آخر تک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی جو پوری تفصیل بتائی کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، دینی زندگی کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کے شعبے، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، سواری، شادی، ان تمام شعبوں میں کوئی سانس
کوئی قدم کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری نہ فرمائی ہو۔ ایمان والوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، خود ایمان اللہ کا احسان، اور پھر اس ایمان کی تکمیل، اس ایمان کے تقاضے، اس ایمانی زندگی پر ملنے والے انعامات، اجر و ثواب، اس ایمان پر دنیا میں اس سب کو بتلانے کے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ جل جلالہ رحمۃ والہ نے مومنین پر احسان کیا جس کو اللہ احسان کہے۔ کتنا بڑا احسان، جتنی بڑی ذات اللہ کی، اس کی ہر چیز اس کی شان نشان، اسی لیے کہتے ہیں اس کے انعامات بھی اس کی شان نشان، اور اس کی نافرمانیوں پر، اس کے حکم عدولی پر، اس کے ساتھ کی بے وفائی پر سزائیں بھی اس کی شان نشان، لیکن بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی جتنے شعبے ہیں ہر قدم پر پوری رہبری، اسی لیے آپ کی جو صفات ہیں، اور جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے انی لکم نذیر مبین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ کہتے ہیں پیارے نبی، ہم نے آپ کو تمام نبیوں پر، تمام امتوں پر شاہد اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیسے بھیجا ہے؟ کیا دے کر بھیجا؟ بشارتیں اور نذیر، ہر قدم پر بشارتیں، ذرا سا کانٹا چوبا اس پر بھی اجر ثواب۔ لوگ کب؟ ایمان کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ تکلیفیں تو ان کو بھی پہنچتی ہے، کانٹا ان کو بھی چبھتا ہے، سردی ان کو بھی لگتی ہے، گرمی ان کو بھی لگتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ بیمار وہ بھی ہوتے ہیں، سر میں درد، بخار، گھٹنوں میں تکلیف، سب کے ساتھ، لیکن واہ اللہ پاک واہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ تمہاری ہر ناگواری، ہر تکلیف پر تمہاری ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہے۔ دائیں جیب میں چابیاں رکھی تھی، ہاتھ ڈالا بائیں جیب میں، نہیں اوہو میری چابی، اس پر جو شوق لگا اور پھر دائیں جو اس شوق پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ، کانٹا چوبا اس پر بھی، بخار پر بھی، سر کے درد پر، ہر تکلیف پر، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی تمام شعبوں کے سب سے پہلے تو فضائل بیان کیے ہیں۔ خود قرآن جو نازل ہوا، مکی زندگی میں فضائل ہی لائن کا قرآن زیادہ نازل ہوا، احکامات اور شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، جنت بنے گی دوزخ بنے گی، آخرت بنے گی بگڑے گی، یہ سارے احکامات مدینہ منورہ کی زندگی میں۔ اسی لیے فضائل، یہ جو ہماری کتابیں ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کو تو بہت دھیان سے سننا بھی ہے
اپنی زندگی میں اس کو اتارنا بھی ہے، اور موقع موقع پر تنہائی میں اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور وہ جو دعا ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، پروردگار مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا دے کہ جب کوئی نیکی ہو، کوئی اچھا کام ہو تو خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ اللہ نے مجھ سے اشراق پڑھائی، اللہ نے مجھ سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھائی، اللہ نے مجھ سے روزے رکھوائے، اللہ نے مجھ سے صدقہ کرایا، اللہ نے میرے مال کا جو میں نے حساب لگایا سارا زکات اللہ نے دلوائی، حج اللہ نے کرایا، اپنے کعبے کی زیارت کرائی، نبی کے قدموں میں کھڑا کیا، ہر فضائل 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 فضائل۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی عمل کرو، یہ تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے سہولت کے لیے، کیونکہ ہم پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں رہے، جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھتے نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان اور علم دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایمان دے کر بھیجا، اسی کے ساتھ قرآن علم دے کر بھیجا۔ اس کی روشنی میں کہ ہر قدم پر فضائل بیان کیے، ہر قدم پر مسجد جا رہے ہو، ہر قدم پر ساتھ چلنے کی، مسجد میں آئے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو گھر والے کا وہ مہمان ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیسے آئے، کیا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا دربار، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جو اذان ہے نا، اذان یہ خود اللہ نے کہلوائی۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے کے ذریعے پوری اذان، انہوں نے بھی اذان کے سارے کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ چل رہا تھا، نماز تو معراج سے آ گئی، حضور نے لا کے بتا دی، اس نماز کے لیے کیسے جمع ہوں، جمعہ بھی ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی ہے، اس کو جمع کہ اس کے لیے یہ اذان ہے، جس اذان کے پہلے ہی 4 کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری بشریت کے لیے پیغام، جو جہاں ہے جس شکل میں ہے، جس شعبے میں ہے، چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے، بڑی ذات صرف اللہ کی، اور 4 مرتبہ کہلوا کے کہ پوری کائنات کا نظام عناصر اربع سے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، معمولی سی سوئی اور پن، اور وہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ حکومتیں، یہ دولتیں، یہ عہدے، یہ کرسیاں، سب چھوٹے ہیں۔ اس لیے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کملی اوڑھنے والے نبی جی کھڑے ہو جائیے، یہ گھر بیٹھے رہنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کرے ہم اس کام کو سمجھیں، اس کی طاقت، اس کی تاثیر اور اس کی اہمیت اور اس پر ملنے والے انعامات، اور اگر اس محنت کو امت نے چھوڑ دیا تو اس کا نقصان، اس کو سمجھنا ہے۔ کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہو جائیے، انذار
جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بشیر و نذیر، خوب خوشخبریاں سنائیے، نیت مانگی اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، سبحان اللہ کہا اور بہت پہاڑ کے برابر کا ثواب، صدقہ کیا اپنے ہاتھ سے، تقریبی بری موت سے بچنے کا سامان ہو گیا، سجدہ کیا اللہ کے قریب ہو گیا، رکوع کیا سارے گناہ پوٹلی کی شکل میں رکوع کرتے ہی نیچے گر گئے، ہر چیز میں بشارتیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے تو خود کہا فبشر عبادی الذین یستمعون القول، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جو بات کو پوری دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، ارادے اور نیتیں بہت اونچے، خدا مجھے صدیق اکبر کی نقل، خدا مجھے فاروق اعظم کی، عثمان علی کی، صحابہ کی، ہماری عورتوں کے صحابیات اندر کے جذبات اور خیالات، کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو بات سنتے ہیں اور دل کے کانوں سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اور پھر جو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کو بھی اچھے سے اچھے طریقے سے، نماز پڑھتے ہیں تو ایسی اچھی کہ فرشتے بھی جھوم جاتے ہیں، کیا کہنے اس کے قیام کے، کیا کہنے اس کے رکوع و سجدے کے، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم تو سب بندے ہیں، بندے کی بندگی، جیسے نوکر اپنے شیر سے کہتے میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، نوکر کہتا ہے ہر بندہ اللہ کی جناب میں اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے پن کی کے اظہار کے لیے سب سے اونچا عمل نماز ہے۔ نیت پہ ہاتھ اٹھائے مان دیے آپ کے سامنے ہوں، اور جب بندہ اس نیت کے ساتھ ہاتھ باندھے اب اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، جب رکوع میں سر جھکاتا ہے، یہ کہ جب کوئی آدمی کسی کے آگے سر نگو ہو جاتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے، تو کہ میں سب سے بڑی شرافت کی چیز آدمی کا سر ہے، لیکن جب رکوع کرتا ہے تو اس اللہ اکبر، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں، سر میرا جھکا ہوا ہے، اور آگے جب سجدہ کرتا ہے تو کیا میری ناک پر، کیا میری پیشانی، لوگوں کا ناک کا بہت خیال ہوتا ہے، بڑی لمبی ناک والے ہیں، بہت اونچے ہے، میری ناک بھی ہے، میری پیشانی بھی، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا گیا ہے سجدے میں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 گھٹنے اور یہ چہرہ، کہ جب بندہ اس کے ساتھ کرتا ہے تو اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کو بندے کی طرف سے بندگی ہی کا تقاضا، بندگی ہی کا مطالبہ ہے، بندے بن کے رہو، اور ساتھ کے ساتھ بندے بنو، بندر نہ بنو، جیسے بنو اسرائیل بندر بن گئے، کونوا قردۃ خاسئین، بہت بڑے بڑے لوگوں کی اولاد تھے، نبیوں کی اولاد، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الفاظ میں سب سے پہلے میری قوم، میری برادری، میرا علاقہ، میرا آدمی، میری اس سب کو پیروں کے نیچے دفن کیا تھا، کوئی کچھ نہیں، بندے اللہ کے، امتی نبی کے، بندگی کر کے اپنی بندگی ثابت کرو، بندہ ہوں، آپ ہی کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام
آپ کی محنت، آپ کی دعوت، آپ کا کام، آپ کے غم کے ساتھ، آپ کے فکر کے ساتھ، آپ کے موٹے آنسوؤں کے ساتھ، آپ کے آہوں کے ساتھ، آپ کے پیٹ پر خندق کے موقع پر جو پتھر آپ نے باندھے تھے، اور کیا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ واغفر الانصار والمہاجرہ۔ خندق کھود رہے تھے، صحابہ کی 10 کی جماعتیں بنائی تھی۔ یہ ہمارے سارے بڑوں نے ہم کو جو صحیح ترتیب بتائی ہے نا جماعتیں بنانے کی اور کام، یہ سب قرآن اور حدیث اور سیرت مبارکہ۔ وہ خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ چٹان آ گئی، اور اتنی بھاری چٹان اور اتنی سخت چٹان کہ سب کے کدال پھاوڑوں نے جواب دے دیا کہ ٹوٹتی تھی، لیکن ان کے یہاں ایک عجیب بات کی خدا ہمیں نصیب فرمائے، جب کوئی مسئلہ آتا تو فوراً حضور کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ جب یہ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ حال بیان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت تک کے اس کام کرنے والوں کی رہبری فرمائی ہے۔ آپ نے اچھا بہت بڑی چٹان ہے، اوہو اچھا بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہاری مدد فرمائے، اتنا کہہ کے رخصت نہیں کر دیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یار ہماری مسجد میں کوئی ساتھی نہیں ہے کام کرنے والے، اللہ بھائی آپ کی مدد فرمائے، بس ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جس مسجد میں کام نہ ہو، جہاں کام ہے وہاں والے اپنے شہروزہ اپنا دوسرا گھر اس طرح کرے کہ وہ مسجد والے کھڑے ہو جائیں۔ یہ حضور نے ہم کو عملی طور پر بتلایا، رہبری فرمائی، یہ ہے اللہ کا احسان ایمان والوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس چٹان پر وار کیا، کدال ماری۔ نبوت کی شان، 100 جنتوں کی طاقت چورا چورا ہو گئی، اس میں سے چنگاریاں اور روشنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس میں یہ بتلایا گیا ایک دن آئے گا کسرا کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا، اور سراقہ کے مالک کے ہاتھ میں جو 100 اونٹوں کے لالچ میں گیا تھا، نعوذ باللہ خدا کی حضور پاک سے کو قتل کرنے کے ارادے سے، کہ اس کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے، تاج اس کا تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر چیز کا اللہ کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے بندوں کے ذمے محنت رکھیے، محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تمہاری محنتیں اس معیار کو پہنچ جائے جو اللہ کا مطلوب ہے۔ اتنا ہو، ایسی نمازیں پڑھو، اتنے صدقے کرو، ایسی زکات دو، ایسے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو، اتنا کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ۔ فرعون تو کیسا ظالم اور کتنا ظلم، کہ ہاں ہر چیز کی سطح بنتی ہے اور وہ اوپر جاتی ہے۔ جیسے آپ نے معراج سے واپسی میں سارا بتایا تھا امت کو، زمین سے جو اعمال جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اچھے اعمال کے اس کے نتیجے میں کوئی جنت کیسی، جو گناہ آسمانوں میں جاتے ہیں اس کی سزاؤں کی شکل جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، لا کے نماز دی، کیوں سارا بتا دیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس خندق کی رات میں سردی کڑاکے کی، اسی لیے کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم تو حکموں کے بندے ہیں۔ جس وقت جس حال میں اللہ کا جو حکم لبیک لبیک، حکم اللہ کا طریقہ نبی کا، اس رات کی سردی اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی ایک آدمی کی جو جا کے حالات کا جائزہ لے، احد کے موقع پر بھی، اس خندق کے موقع پر بھی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی ابھی سخت سردی تھی، لیٹے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، تشکیل سے تو سب ڈرتے ہیں نا، تشکیل سے تو سب گھبراتے ہیں، مول صاحب خوب بیان کر لو کوئی بات نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رات اندھیری، سردی کڑاکے کی، لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا ارے حذیفہ ہے کیا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مری زبان میں، اتنی مری آواز میں جواب دیا کہ میں تشکیل سے بچ جاؤں، جی میں حذیفہ ہوں۔ جیسے ابھی یہ پوچھیں گے نا تشکیل والے، ارے تم وہ ہو، تم تو اس حلقہ کے ذمہ دار ہو اور تم ہم کو لے کے آئے ہو، اور تمہاری تو پہلے بھی 4 مہینے کے لیکن قربان جائیں کالی کملی والے کے، قربان جائیں کالی کملی والے کے، ہر قدم پر رہبری، اٹھ کھڑا ہو۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ وہ جو ہم نے بیعت کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس میں تو یوں کہا تھا بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی اثرۃ علینا۔ ہم نے تو بیعت میں یہ کہا تھا آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو، اور گرانی ہوگی تو، حالات سازگار ہوں گے تو، ناسازگار ہوں گے تو، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، اور چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی، کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، ہر حال میں آپ کی بات۔ جب یوں کہا کہ اٹھ کھڑا ہو تو خود فرماتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اٹھ کھڑا ہو، کھڑے ہو گئے۔ حالت کیا تھی؟ سر ہوائیں، سخت سردی، اور خود ان کے پاس ایک لنگی تھی جو باندھی ہوئی تھی، اوپر ڈھانکنے کو کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن واہ رے واہ، واہ رے واہ، اللہ پوری امت کی طرف سے تمام صحابہ کو اپنی شاعر شان ذرائع خیر دے۔ کیا ماحول بنایا تھا، مرد تو مرد، صحابہ ان کی خواتین، ان کی عورتیں، ان کی مستورات، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور جانے لگے، تشکیل ہوئی، دودھ پیتا بچہ، اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کہاں؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ ہمارا کبھی حاضر، یہ جو آپ جا رہے ہیں ہم کو اس حال میں چھوڑ کر، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، اللہ یضیعنا، اگر یہ آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں، اسماعیل دودھ پیتا میری گود میں ہے، چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کوئی آدم زاد نہیں ہے، لیکن اللہ یضیعنا،
جو قدم اٹھتا ہے وہ ضائع ہونے کے لیے اور برباد ہونے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت بڑی آبادی ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن سبق پڑھایا تھا، وہ ابو الانبیاء ان کا لقب ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر، پوری بشریت کے ابا، ایسے تمام نبیوں کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ پاک نے موقع موقع پر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، وہ فرعون، وہ اس کا ظلم، وہ اس کی سفاکی خوریزی، ماؤں کی چھاتیوں پر بچوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوایا، اور خوش ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے تشکیل، اس لیے دیکھو یہ بات ساری کہہ رہا ہوں، تشکیل سے مت گھبرانا۔ ہمارے اجتماعات، ہماری تعلیم کے حلقے، ہماری مسجد و جماعت، جتنے عمل ہیں، ہر عمل کے پیچھے تشکیل ہے اور وہی اس عمل کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انک بالوادی المقدس طویٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ماحول پورا فرعون کا، ظلم و تعدی کا، خوریزی کا، سفاکی کا، اور یہ موسیٰ پیدا نہ ہو اس کے لیے کتنی ترتیبیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی نمرود نے کیا کیا تھا، کیسا قانون بنایا تھا، اللہ کو پہچانو۔ یہ جتنے واقعات ہیں نبیوں کے، امتوں کے، پیغمبروں کے، قوموں کے، یہ واقعات، یہ کہانیاں نہیں ہیں، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، خدائی اصول اور خدائی ضابطے ہیں، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کالا ہو، گورا ہو، دیسی ہو، بدیسی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، چھوٹے باپ کا، بڑے باپ، وہاں کوئی نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری شکل و شکلوں نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو۔ یہ مجمع اس وقت کس نیت سے بیٹھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور واہر اللامیہ وہاں کیا کہنے، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول۔ جس فرعون نے ساری طاقت لگائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا نہ ہونے پر اس کی گود میں پلوایا، اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا، مجھ کو پہچانا۔ پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے فرعون کی، یہ دودھ پیتا بچہ، بھائی اس بچے کا دودھ کون پلاتا ہے؟ شہر کی ساری ایک سے ایک بن ٹھن کر کہ بھائی شاہی دربار کے بچے کو دودھ پلائیں گے تو کیا کچھ ملے گا، لوگوں میں لالچ ہوتا ہے نا بڑوں کی خدمت کا، بڑی جگہ نوکری ملے، بڑی پوسٹ ملے، بڑا یوں ملے، بڑے، اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کے ساتھ رہ کر بڑا نہیں بننا ہے۔ ہمارے کام میں بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہم تو چھوٹے ہی ہیں، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ وہ سب کچھ ہو گیا، اماں کا دودھ بھی پلایا اماں، اور وعدہ کیا تھا گھبرانا مت، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو گھبرانا مت، ڈرنا مت، اس کو صندوق میں بند کر کے سمندر، یہ تشکیل تو کبھی دنیا میں کسی نے سنی نہیں تھی۔ ماں اپنے ہاتھ سے
اپنے دودھ پیتے بچے کو کس طرح سمندر کے حوالے کر دے، کہاں جائے گا، کیا ہوگا؟ نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں حکم اللہ کا ہے، وہ جو کرتا ہے بندے کے حق میں خیر ہی ہوتی ہے، اس لیے وعدہ کیا تھا جس گود سے لے رہے ہیں اس گود میں واپس کر کے دکھائیں گے، اور خالی منہ واپس نہیں کریں گے، پیغمبری کا تاج پہنا کے، اور اتنا ہی نہیں پھر انہی کے ہاتھوں اس وقت کا جتنا باطل، جتنا ظلم، اس کو ایسا نیست و نابود کریں گے کہ دنیا سوچ نہیں سکے گی۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ان کی تشکیل کی تھی اللہ پاک نے، انا اخترتک، تم کو میں نے پسند کیا ہے، جیسے ہمارا یہ مجمع اللہ کا پسندیدہ مجمع، اللہ ان کو لایا ہے، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ لائے ہیں، اس لیے بہت قابل مبارکباد مجمع ہے۔ ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے، ہم کیا آپ کو کہیں گے، اللہ، ارے آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے جب اللہ کے بندے اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، ایمان اور آخرت کی باتیں ہوتی ہے، اللہ بھی کہتے ہیں فرشتوں نے، دیکھ لو میرے بندے، دیکھ لو میرے بندوں کو، دیکھ لو میرے، اس اعتبار سے مجمع بہت قیمتی۔ لیکن بھائی دوستو، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول، ہر ایک کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، شیطان اور نفس امارہ بالسوء۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے نبی کی رہبری، موسیٰ جوتے اتار دو، جو کہوں اس کو دھیان سے سنو، اس ماحول سے تم کو میں لایا ہوں جس ماحول میں خون کی دریائیں بہ رہی ہے، صفاتی پورے۔ اب میری بات کو دھیان سے سنو، اللہ کہہ رہے ہیں اننی اللہ، اللہ تو میں ہی ہوں۔ وہ جتنی بکواس کر رہا ہے ربکم الاعلی اور یوں اور یوں، سب بکواس ہے، ایک دن سب سامنے آ جائے گا۔ اس لیے کہ ہر چیز کی تہ بنتی ہے، کپڑوں پر کپڑے، کپڑے پر کپڑے، کپڑے پر کپڑے، اس کی تہ بنی، کتاب پر کتاب، کتاب پر کتاب، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، تہ بنتے نا، پھر دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک دفعے کے 4 مہینے نہیں ہیں، یہ تو ساری عمر کا کام ہے، ہر ایک کا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری۔ یہاں قربانیوں کی سطح بن رہی ہے، میں لایا ہوں، میں نے پسند کیا ہے، اور پہلا سبق تجھے پڑھا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنو، اننی اللہ، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اما حاجر نے بھی یہی کہا تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، یہاں اللہ خود براہ راست، میں ہی اللہ ہوں، اب تمہیں میری ماننی ہے، فاستمع لما یوحی، جو وحی کی جائے اس کو دھیان سے سنو۔ پورا قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی باتوں کو سنو، سمجھو، اور جو نہیں سمجھتے سمجھداروں سے سمجھو، علماء کی صحبت، بڑوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، کہ جن کے پاس علم ہے ان کی صحبت۔ میں ہی اللہ ہوں، اس کو سنو۔ اس لیے ہمارے پورے کام میں سب سے پہلا نمبر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اور پھر اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ یہاں یہ سبق پڑھایا ہے بچپن ہی سے، اماں کو بھی سمجھا دیا۔ صندوق جا رہا ہے، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ تھی، ان کو کہ صندوق جا رہا، بلاؤ، منگواؤ۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ، کام بنائیں گے۔ جب تشکیل کا نمبر آیا، ہاں ٹھیک ہے، اور
اچھا جی بہت اچھا جی انشاءاللہ باجے. اور گھر گئے تو ساری بہادری دیکھا کہ بکش تیار کر رہے ہیں بستر کیا ہے. ارے اجتماع ہاتھ اجتماع کوئی آج نیا ہو رہا ہے تو ہر سال ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو لے جاؤ سب کو. ایک ناراض کیوں ہوتی ہو, ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کبھی تمہاری بات ٹالی ہے؟ لو یہ کھول دیا بستر, یہ سارے بہادر بیٹھے. وہ فرعون اماں کی تشکیل ہوئی, عورتیں بھی ہو تو ایسی ہوں. اسی لیے کہتے ہیں گھروں کا ماحول بناؤ, گھر والوں کو آخر سمجھاؤ. وہ انفسکم واہلیکم نارا قرآن کہتا ہے. اور کیسی کہ جب حضرت حذیفہ کو کہا کہ اٹھ کھڑا ہو, کھڑے ہو گئے, جا کے حالات لے کر آؤ, لیکن کام کا طریقہ بھی سمجھایا. جتنا کہیں جیسے کہیں, اپنے اپنی گھوڑے نہ دوڑاؤ. میری سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ اگر ایسا کریں تو یوں فائدہ ہوگا. میری سمجھ میں تم ہوتے کون ہو؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ بوٹے بغیر تو چارہ نہیں. جب چلنے لگے گھر کا ماحول بنا ہوا تھا, وہی بات مستورات بھی اور مرد بھی. صحابہ کی پوری سیرت پڑھ لو, ان کی مستورات, ان کی قربانیاں. شوہر شہید ہو رہا ہے اور صحابیہ کھڑی ہیں, ناک کان کاٹے جا رہے ہیں, کلیجہ چبایا جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. اور بیٹا شہید ہو رہا ہے اور ماں کے کہہ رہی ہے اللہ تجھے تیری شہادت مبارک کرے. اس پر تو بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے. اسی لیے فضائل کے دھیان کے ساتھ عمل کرنا. اس وقت کا ہمارا یہ بیٹھنا, اس پر اللہ ہمیں کیا دیں گے. مجھے یاد رکھنا فاقم الصلاۃ لذکری. مجھے یاد رکھنا, مجھے یاد رکھنے کے لیے سب سے بڑا عمل نماز ہے. اسی لیے کہا نماز یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ہر غیر کا, اللہ قبر کو نور سے بھرے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ جب نیت باندھتے تھے تو یہ پورا ہاتھ اٹھا کے ایسے جیسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو پیچھ کے پیچھے ڈالا, جہاں سے بھی آئے اور جتنی دنیا ہے سب, کہ میں ہوں اور میرا رب ہے, میں ہوں اور میرا رب. فرماتے تھے کہ ہماری مشکل یہ ہے ہم تو نیت ہی باندھتے ہیں جتنا سارا چھوڑ کر آئے, جس دفتر سے, جس آفس سے, جس کارخانے سے, جس بھی بچہ سب کو گھیر کے لاتے ہیں. سارے ہی اسی لیے بہت زور دیتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو, کلمہ سیکھو نماز سیکھو. کلمہ اننی اللہ, کلمہ سکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت اور پیغمبری کا تاج رکھا, ذمہ داری دی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے, بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. اس نماز پہ اللہ کیا دیں گے, قرآن کی تلاوت پر کیا دیں گے, راہ خدا کی نقل و حرکت پر کیا دیں گے, تکلیف برداشت کی اور صبر کیا, صبر پر خدا کیا دیں گے. کہ حضور نے دعائیں بھی سکھائی, آپ کو بھی تکلیف. سب سے زیادہ تکلیفیں سارے نبیوں کو تکلیفیں ایک طرف اور در تنہا سرور کائنات تاجر مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ایک طرف. اُذِیتُ فِی اللَّهِ مَا لَمْ یُؤْذَ. مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا. اسی لیے کہتے ہیں جب آدمی اللہ کے اس کام کو اپنا کام بناتا ہے, اس کام کے تقاضوں پر اپنی جان و مال اور صلاحیتوں میں لگاتا ہے تو حالات آتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں. بشیر و نذیرہ, خوشخبریاں بھی ہے اور نذیر کس کو کہتے ہیں؟ تم جس طرح چل رہے ہو
تمہاری جو کمائیاں ہیں، تمہارے گھروں کی شادیاں ہیں، تمہارے ولیمے ہیں، تمہارے سوٹ بوٹ ہیں، اور تمہاری بیویوں کی اور بہن بیٹیوں کی جو بے پردگی ہے، اس کے پیچھے کتنی زبردست سزا چھپی ہوئی ہے۔ اس سے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے نذیر کا عجیب ترجمہ کیا ہے۔ نذیر کہتے ہیں آدمی کی راہ میں پیش آنے والی ناگواریوں سے پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ باخبر کرنا۔ اب مثال بھی، جیسے ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے، ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ اپنی خالہ جان کے یہاں کہہ رہے ہیں۔ اوہو، خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہیں، بھائی ان کا تو بڑا حق ہے، ضرور جاؤ، لیکن سنو، تم جس راستے سے جا رہے ہو نا، میں وہیں سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، کتنی لاشیں تڑپ رہی ہے، کتنا خون، کتنا، اور جو وہاں سے جاتا ہے پولیس والا پہلے روکتا ہے، کون ہو، کہاں ہو، کیا نمبر ہے، تو بہت سارے، تو کیا میں خالہ کے گھر نہ جاؤں؟ میں تو پہلے کہا کہ خالہ تم ماں کے برابر جاؤ، تھوڑا راستہ بدل دو، نیچے اتر جاؤ، گلی میں چلے جاؤ، اور گلی سے پھر اس محلے میں، اور سیدھے چلے جاؤ، خالہ کے گھر پہنچ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں نذیر۔ آدمی زندگی کے جس شعبے میں چلتا ہو، وہ عقائد ہو، عبادات ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، دین سیکھنا سکھانا ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، گشتیں تعلیم نمازیں ہوں، آنے والوں کی خیر خبر ہو، اپنے بیوی بچے، کھانا کمانا، پہننا اوڑھنا، ولیمہ عقیقہ، ان تمام راستوں میں آنے والی پریشانیاں کہ جس طرح تم کما رہے ہو، روزے تو رکھ رہے ہو، لیکن اگر حرام کے لقمے سے افطاری کی تو پہلے اپنی کمائی کو صحیح کرو۔ ہر چیز بتائی، ہر چیز بتائی۔ خدا ہمیں دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا شوق، یہ 4 مہینے چلے اور ملکوں میں اور اندر اور پیدل اور سواری، یہ تو سرے دست ہر ایمان والے میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہمارے 6 نمبروں میں تیسرا نمبر علم و ذکر، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور جب یہ سیکھ کر عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کرنا ہی ذکر بنتا ہے۔ کل مطیع ذاکر، سجدہ 7 اعضاء پر، رکوع میں کیسے، 2 سجدوں کے بیچ میں کتنی دیر، سجدہ کیسے، ساری چیزیں جو بتائی وہ سب ذکر ہے، اطاعت بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ان کو صرف دعائیں دے کر روانہ، یہ سارے قرآنوں کے لیے۔ اچھا آپ کی مسجد میں کوئی نہیں، اچھا بھائی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو توفیق دے، چھٹی۔ خود حضور تشریف لے آئے، سارے کام کرنے والوں کو بتا دیا، خالی کہنے سے نہیں، خود قدم اٹھاؤ، قربانی بڑھاؤ۔ حضور تشریف لائے، چوٹ ماری، پھر آپ نے پیشن گوئی کی۔ ہاں، ہر چیز کا اللہ کیا وقت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی سے تو اتنا سردی بہت تھی تو حضور نے دعا دے دی، اے اللہ حذیفہ کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت کرو۔ خود انہوں نے واپس آ کر کہا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تنور میں چل رہا ہو، جیسے چاروں طرف ہیٹر کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن چلتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی، لا تحدثن شیئا، ہم نے تم سے کہا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے صرف حالات کا جائزہ لے کے ہمیں بتا دو، کوئی نئی چیز مت پیدا کرنا۔ جیسے زمانوں میں جوش بہت ہوتا ہے نا، ارے یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا۔ بھائی بڑوں نے سارے قرآن حدیث اور سیرت مبارکہ اور صحابہ کی پوری زندگی، اب وہ 13-14 سالہ مکہ مکرمہ کی
اور 10 سالہ مدینہ پاک کی، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، تبوک بھی، ذات الرقاع بھی اور بنی المصطلق بھی، سب کو سامنے رکھ کر دیا ہے۔ اسی لیے زیادہ ہوشیار نہیں بنے گا۔ جو بڑوں نے کہا جاتے ہو کا آ کے بتا دینا۔ یہ بھی جواب تھے، پہلے تو گھر گئے، میری تشکیل ہوئی ہے، جیسے یہ مجمع جائے گا نا، جائے گا کہاں آیا تو ہے، وہیں ستائے ہیں۔ میرے پاس تو یہ لنگی ہے، سردی بہت کڑاکے کی ہے اور تشکیل ہے سردی کے ماحول میں، تمہارا اپنا دوپٹہ، تمہاری اپنی چادر دے دو۔ کیا ذہن بنا ہوا تھا، جیسے میں نے حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا، حضرت حذیفہ کی گھر والوں نے دی، اب کسی چادر اور کڑاکے کی سردی، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ حیدرآباد دکن سے پیدل جماعت آ رہی تھی نظام الدین، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت سخت سردی اور دلی کی سردی بہت مشہور، جماعت آ رہی ہے، یہ وقت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے حجرے شریف سے، ہاں میں بھی تو کہوں کہ کیا ہوا، میں بھی تو کہوں کہ کیا ہوا، اللہ نے موسم بدل دیا، وہ سردی کا نام و نشان نہیں، جماعت آ گئی۔ جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر پہنچ جائے، اس کے لیے جب کرتا ہے تو اس کو اللہ مجاہدے کہتے ہیں، اور مجاہدوں پر ہدایت دیتے ہیں، اور ایک کی ہدایت پر لاکھوں کے راستے کھلتے ہیں۔ حضور نے پیشن گوئی کی تھی، وہ وقت آ گیا، یا تو اس وقت میں آخرت سمجھا رہے ہیں، کھانے کو کھجور ہے، نہ پینے کو پانی ہے، اور دشمن کی طرف سے وہ سارے قصے ہیں، اور آپ کہہ رہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، پروردگار عیش تو آخرت ہی کا عیش ہے، تیری نسبت پر قدم اٹھانے والے، اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنے والے، حکموں کی لگام لگانے والے، نبی کی چال چلنے والوں کی اور اس نسبت پر آنے والوں کی مدد کرنے والوں کی آخرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اس وقت میں دعا کی تھی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت کے نبی تھے، دعاؤں کے بھی نبی تھے، ہم کو موقع کی، ہم تو فوراً ذراسے میں بچھل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، وہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے کہنے کا۔ وہ وقت آیا، ایک صحابی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ تاج صحابی کی ٹھوکر میں تھا، کسرا کا، کئی من سونے کا۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ، کیا فرمایا؟ جانتا ہوں اس اللہ کو، جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے اس کی کھوپڑی سے اتارا اور میری ٹھوکر میں ڈالا، جانتا ہوں اللہ حق، اللہ کے نبی کی ہر بات ہے، انہوں نے پیشین گوئی کی تھی جبکہ کھانا پہنچانا پینے کو تھا، اللہ سچے اللہ کے نبی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح کو آنکھ کھلتی تھی سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک پر اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، لقاؤک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعۃ حق۔ سب سے پہلے کلمات آپ کی زبان پر ہی ہوتے، یہ سارا سیکھنا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا بہت بڑا انعام
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہیں چھوڑا، ہر قدم پر۔ ابھی ایک جگہ خبر سن رہے تھے، ایک غیر مسلم نے کہا کہ تم لوگ جو پریشان ہوتے ہو نا، وہ لوگوں کی وجہ سے نہیں، تمہارے نبی نے تم کو جو راستہ بتایا ہے تم اس راستے پر نہیں چل رہے ہو، اس کی مصیبتیں ہیں۔ اور قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ زندگی کے جس شعبے میں، وہ تبلیغ ہو، تعلیم ہو، درس و تدریس ہو، وہ شادیاں ہو، نکاح ہو، ولیمے اور عقیقے ہوں، مکانوں کا بنانا اور سواریاں ہوں، جہاں بھی جس جگہ بھی نبی کی مخالفت ہوگی آپ کا طریقہ چھٹے گا۔ اس لیے صحابہ کا اتباع کیسا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، عام صحابہ کے مکانوں سے ایک صحابی کا مکان ذرا سا نمایاں تھا، یہ کس کا ہے؟ فلاں کا ہے، چلے گئے۔ ہاں جب آپ تشریف لائے مسجد میں سے، وہ صحابی بھی آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب، کتنا سلام۔ اب ان کو اس لیے کہ ہم جس کو پونجی سمجھتے ہیں نا، بینک بیلنس اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں سب سے بڑی پونجی اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی عبادت و اطاعت۔ وہ گھبرا گئے کہ حضور نے تو خود فرمایا ہے کہ سلام کرنے والے کا جواب دو، اور میرے سلام کا بھائی میری کوئی شکایت پہنچی ہے؟ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، اس پر صرف پوچھا تھا۔ اچھا، میرا یہ یعنی وہ کوئی حویلی تھی، وہ کوئی بہت بڑا بنگلہ تھا، وہی جھکی لیکن تھوڑی چوک۔ اس کا مطلب یہ کہ میرا مکان منشأ نبوت کے خلاف ہے، اس لیے جواب گئے، گھر کو زمین کے برابر کر دیا۔ وہ کیا گھر جو منشأ نبوت کے خلاف ہو، وہ کیا کپڑے، وہ کیا شادیاں، وہ کیا کاروبار، وہ کیا بیوی بچے، وہ کیا کیا کیا۔ خبردار، بندے اللہ کے ہیں، نبی کے امتی ہے، حکم اللہ کا مانیں گے ہر حال میں، اس لیے کہ بیعت کی تھی صحابہ نے اور کر کے دکھایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اور جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے، اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے، 6 نمبر کے اندر رہ کر اصولوں کی پابندی کے ساتھ مسجد کے ماحول میں ہر طرح کی لایانی اور بیکار سے بچتے ہوئے جان اپنی، مال اپنا، صلاحیت اور سوائے اللہ کی رضا کے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، کام ہم کو ہمارے بابا نے بتلایا ہے۔ حضرت حذیفہ جو تھے جوان تھے، رہا نہیں گیا، دیکھا تو ابو سفیان چوٹی پر ہیں پہاڑ کی، کیا واہ واہ، اور آگ سے تاپ رہے تھے، گاؤں میں لوگ تاپتے رہے، آگ چہرہ چمک رہا تھا، ہو یہ تو سارا پاپ ہے، یہ تو سارا پاپ ہے۔ نکالا ترکش سے تیر اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کوئی نئی چیز مت کرنا، 3 مرتبہ نکالا اور 3 مرتبہ ڈالا کہ نہیں نافرمانی ہو جائے گی، پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جوانوں میں جوش بھی ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے بڑے، ہمارا کام جوش سے نہیں ہوش سے، جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا میں لایا ہوں، ایسے یہ سارا مجمع اللہ لائے ہیں، ان کے دلوں میں جو نیتیں دل اللہ کے قبضے میں ہے، نتیجہ اللہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، بندے کی قربانی، بندے کے مجاہدے، بندے کی نمازیں، بندے کے آنسو، بندے
اس کی سطح بنتی ہے. جیسے بنو اسرائیل کی نمازوں کی سطح بنتی رہی، فرعون کے ظلم کی سطح بنتی رہی. ہر چیز اللہ کیا وقت مقرر پر. ان لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. ادھر کے آنسو، آہیں، نمازیں، دعائیں وہ ایک سطح کو پہنچی جو اللہ کے یہاں مطلوب تھی. ادھر کا ظلم، اس کی صفاقی، اس کی خونریزی وہ ساری پہنچی. اللہ جل جلالہ ومن والہ الا لہ الخلق. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر. اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے اور ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، حکم صرف اس کا ہے. یہ جب دونوں سطح بن گئی اب اللہ کا فیصلہ آیا. جو خدائی کی ڈنگیں مار رہا تھا اور جو نہ کرنے کے سارے کام کر رہا تھا، ساری فوج کو جس سمندر کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا، اس کا گھمنڈ تھا، دیکھتے نہیں ہو ارے سبھی میرے لیے نہیں ہے یہ نہر، جس کا آنے دوں اس کو آئے گا، جس کو روک دو رکے گا. وہ ڈنگے ایک ہی جھٹکے میں سارا صاف. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور یہاں نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے. اور پھر جب نبی والے کام کو نبی والے مزاج کے ساتھ، کہ نبی کا مزاج کیا ہے؟ کہ نبی کے مزاج میں شکر ہے. اللہ کی نعمت، تمام نبیوں کا مزاج شاکرانہ. جو نبی والا کام کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر میں میرے جیسا، اور یہ کام تو کتنا بڑا تیرا کام، جتنا تو بڑا اس کا تیرا کام، جتنے تیرے نبی بڑے ان کا کام، ان کی آہیں، ان کی دعائیں، مجھ جیسا. اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، تیرے کرم فرما کہ نبیوں کا مزاج شاکرانہ. اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی چیز نہ چاہنا اور آخرت بن جائے. اس لیے میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے، باہوش ہے وہ اللہ کا بندہ جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اس لیے کہ وہ سکندر جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے چلا تھا، پڑھ لو اس کی کہاں مرا، اور جب اپنے گاؤں میں دفن ہونا چاہ رہا تھا تو اس پر کیا اعلان کیا تھا، جتنی میرے پاس دولت ہے وہ ساری لے دوں گا، لیکن دو شے آدمی را کش زور زور، دو شے آدمی را کش زور زور، یکی آب و دانا دیوے کھاتی بود. دو چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہے. قسمت کا دانا کوئی چھین نہیں سکتا، جس کی قسمت میں وہ دانا اس کو کھینچتا ہے، ایسے قبر کی مٹی اس کو کھینچتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ماشاء اللہ ہواؤں پر اور کیسے، اور ان کے تخت میں کتنی کرسیاں اور کتنی دیر میں پہنچتا تھا. اس مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک آدمی اور آیا اور وہ پوری مجلس میں اسی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اسی کو نظر. وہ چلا گیا. اس نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، حضرت یہ کون آدمی تھا؟ یہ تو ملک الموت تھا. ہے ملک الموت تھا. اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ نے ہواؤں پر بھی، آپ کا تخت بھی اور
حکم دیجئے مجھے ایسی دنیا کے کنارے لے جا کے چھوڑے کہ وہ میں سب سے دور ہو جاؤں. نبی تو بہت شفیق ہوتے ہیں. کیا ماں باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوں گے جو نبی کرتے ہیں اپنی امت پر. اس کی قبول فرما لی, تخت اڑایا. ادھر وہ تخت اتر رہا تھا اور وہ آدمی کیا چلو میں بس ادھر سے وہ جس نے دیکھا تھا نا مجلس میں وہ سامنے سے آ رہا. تو کون؟ میں ملک الموت. یہ تو مجھے اتنا گھر کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تیری روح قبض کرنا میرے ذمہ تھی اس جگہ, اور تو تھا یہاں سے وہاں. تو نے خود کہا تو تیری موت تجھے کھینچ کے حال آئی ہے. دو شے آدمی را کش زور زور یک آبادانا دیگر خاکے گور. تو یہ تو ہونا ہی ہے. اللہ لائے ہیں, اب اللہ ہی اپنے راستے میں پھراوے. اسی لیے میں نے کہا کہ بندے اللہ کے ہیں, امتی نبی کے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم نہیں چھوڑا, ہر قدم پر رہبری. اسی لیے کہ جو اللہ کی عبادت, نبی کی اطاعت, آپ کے کام کو کام بنانا, یہ کوئی چلے 4 مہینے کا کام نہیں ہے. بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جلال میں چلا 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 تو جو بچے جنتے ہیں وہ بھی دیتی ہے. اور کچھ چلے لگتے نا نفاس کے تو بہت جلال میں ہوتے چلا چلا. فرماتے تھے ہم تو پیدا اسی کے لیے ہوئے ہیں, ہمارا تو کام یہی ہے. جیسے اللہ نے بحیثیت انسان کے وما خلقت الجن کہہ دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر یہ کام کرتے رہی ہو, اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ظالم مسلط ہوں گے جو تمہاری عزتوں سے کھیلیں گے. وہ سارا حدیثوں میں موجود ہے. میرے دوستو, اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے, بہت بڑا کرم کیا ہے. اسی لیے امت کی دو صحابہ کرام میں 2 ہی قسمیں تھی, مہاجرین اور انصار. مہاجرین اور انصار راہ خدا کی نقل. جس وقت کا جو تقاضا, یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی, اللہ اکبر, مجھے یاد آ گیا. میں ان کا قصہ اس واقعے کو بیان کر رہا تھا. ایک دن امریکہ میں ایک مسجد میں, اللہ کی شان 1942 میں وہاں بغداد وغیرہ سب میں اعلان ہوا تھا. 1500 سال پرانی 1300 سال پرانی قبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کھلنے والی ہے. اس اعلان پر دنیا بھر سے پتہ نہیں کتنے دیکھنے آئے. کیا دیکھیں, اس لیے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا, اور خواب میں وہاں کے علماء کرام نے کہا کہ یہ خواب سچا ہے, ان حضرات کو یہاں سے منتقل کرنا چاہیے. وہ تاریخ طے ہوئی تھی, دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جن کے پاس خالی لنگی تھی, وہ کڑاکے کی سردی میں چلے تھے, جو جتنی قربانی بڑھاتا ہے اتنی ہدایت ملتی ہے, جتنی ہدایت ملتی ہے اتنے درجات خدا دیتے ہیں. ان کی قبر کھولی گئی, چاروں طرف سے آواز. سب سے پہلے ایسا معلوم ہوا کہ کفن ایسا تھا جیسے ابھی ابھی دفن کیے ہوں, 1300 سال تک ہو گئے, مٹی نے نکلا. اب چاروں طرف سے شور, چہرے کی زیارت, چہرے کی زیارت. علماء وہاں بہت بڑے بڑے علماء اور مشائخ بغداد کے کیا کہنے. جب چہرے مبارک سے چادر ہٹائی, اتنی زور کا نور آنکھوں سے, جیسے تمہاری یہ ویلڈنگ ہوتی ہے نا, جب ویلڈنگ بہت زور کی ہوتی ہے تو کوئی آنکھیں چندیا جاتی ہے, کسی کی نظر جم نہیں رہی تھی. پھر علماء نے فیصلہ کیا کہ جس کو اللہ نے چھپایا ہے خبردار چھپا دو. یہ وہی ہے جن کے پاس لنگی تھی, یہ وہی ہے جو بار بار ترکش سے
ڈالتے تھے، یہ وہی ہے جن کے گھر والوں نے چادر دی تھی۔ جب قربانیاں وجود میں آتی ہے خدا وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ میں جب وہ بیان کر چکا امریکہ میں، تو ہمارے یہاں گجرات کے ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے، مولوی صاحب جو واقعہ آپ نے بیان کیا اس موقع پر اس تاریخ میں کربلا وغیرہ کی زیارتوں کے لیے گیا تھا، اس وقت وہاں بھی پہنچ گیا تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھا، اور انہوں نے وہ ساری اس کی تصویر بھی مجھے دی تھی، وہ پتہ نہیں میرے سے کہاں گم ہو، سارا منظر بتایا۔ اللہ اللہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے، وہ حق ہے، حق ہی کو چاہتا ہے۔ بہت قابل مبارکباد ہے وہ اللہ کے بندے جو حق کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کا ہر حکم حق، اللہ کے نبی حق، اللہ کے نبی کے ہر ادا حق، اس کے لیے جان اپنی، مال اپنا، صلاحیت اپنی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے اس باغ کی سینچائی کرو، پھر دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، عرض میں نے کیا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، لیکن اللہ کی سب سے بڑی چیز نعمت کی قدردانی پر نسلوں تک اللہ پاک نعمت بڑھاتے رہتے ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، علماء بتائیں گے لام تاکید معلوم تھا کہ ثقیلہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ ہمیشہ جو شکر گزاری نعمت کی قدر کے ساتھ چلے گا، ہمیشہ اس کی نسلیں، اس کے پوتے پر پوتے کیا نسلوں تک، اور ساتھ کے ساتھ لئن کفرتم، اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو تم کیا بیچتے ہو؟ بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، سلاطین ان کی کھٹیاں کھڑی کر دی تھی۔ اس لیے میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نعمت کی شکر گزاری۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ کوئی آج نیا اجتماع نہیں ہو رہا ہے، ماشاء اللہ کتنے سال سے ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کتنے اللہ کے پیارے ہو گئے لگاتے لگاتے، اور جیسے وہ صحابی کی تمنا تھی، خدا اگر مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 اعلاء کلمت اللہ میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور یہ کر کے دکھایا۔ جب عرفات سے جماعتیں روانہ ہوئی ہے، ایک صحابی کے 7 بیٹے، 7 کی قبریں 7 ملکوں میں اللہ نے موقع دیا ہے، سمجھے؟ اس اعتبار سے میرے دوستو، جو جہاں ہے آجے تو یہ ہمارے تشکیل والے پیش کریں گے، اس سے پہلے ہمارے حضرت مولا ہے یہ بتلاؤ جتنے بیٹھے ہو بہت قابل مبارک، اس لیے کہ حضور نے فرمایا شاباشی کے قابل توبہ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو خیر کے لیے کام آئے، جن کے ہاتھوں خیر وجود میں آئے، جن کے ہاتھوں خیر پھیلے اور جن کے ہاتھوں برائیاں ختم ہو۔ یہ سارا مجمع وہی ہے۔ اس اعتبار سے جو تقاضے ہیں، پہلے یوں کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ۔ شب برات آ رہی ہے، مسجد اور جماعت کے تقاضے، محلے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کی تسبیح و تعلیم و قرآن کی تلاوت، حلال کی کمائی، کسی کو نہ ستانا، وہ سارا 15ویں شعبان میں اور اخیر میں موت حیات کے فیصلے، اس سے پہلے ابھی موقع ہے، خوب توبہ استغفار، اور اس سب میں اس کام کے تقاضے کب ہماری طرف آئے، اور کہاں ہم نے جان چرائی اور کہاں ہم نے جان کھپائی، یہ سب فیصلے ہوں گے۔ اس لیے اب تک کی جتنی کمی کوتاہی ہے اس کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور خوب
اونچی اونچی نیتیں. اے اللہ صحابہ کی نقل، دنیا پتہ نہیں کس کی نقلیں اتارتے ہیں، ان کے جیسا بوٹ، ان کے جیسا سوٹ، ان کے جیسا ان کے، ارے سب مخلوق ہے. اللہ جو دیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا. اونچی اونچی اے اللہ صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، اپنے پیاروں میں، اپنے مقبولین میں ہمیں بھی شامل فرما لے. اور اس کے لیے اے اللہ جان میں میری کی ہوئی ہے، آج تک ہم سے جتنی کوتاہی ہوئی معافی مانگتے ہیں، اور آج جو تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تیار ہو؟ تیار ہو؟ لو جی لے لو، کیا لیتے ہو؟ ممالک کے لیے بھی فرمائیں.